یا رب صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجر کا رکوع نمبر 4 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 4 آج میں شروع کروں گا. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ، پھر مختصر گرامر اور پھر تفسیر انشاءاللہ. یہ بہت مختصر رکوع ہیں، بہت آسان رکوع ہیں. ان میں ہم انشاءاللہ تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا ان رکوع میں کہ بہت آسان ہے، ان میں کوئی زیادہ پیچیدہ مسائل نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ مکرر آ رہے ہیں، اب ان کو الگ الگ الفاظ کو اس کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادخلوہا، کہا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ اس جنت، ان باغات میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن کے ساتھ. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی تم پر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی، یعنی تمام قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے تم محفوظ. اور آمینین کا مطلب امن میں، بے خوف ہو، یعنی خوف ہمیشہ مستقبل کی چیزوں سے ہوتا ہے. یعنی فی الحال بھی تم تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ ہو اور فیوچر کا بھی اب تمہیں کوئی غم نہیں ہے، مستقبل بھی تمہارا محفوظ ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، نزع ينزع کا معنی کھینچ لینا، جیسے 30ویں پارے میں تھا نا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اندر گھس کے غرق ہو کے روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ کے نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، وہ چیز جو ان کے سینوں میں تھی. صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع. کیا چیز ان کے سینوں میں تھی؟ من غل، غل کہتے ہیں حقد کو، یعنی حقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینہ، نفرت. جو ان کے دلوں میں نفرت تھی، کینہ تھا، وہ ہم نکال کے باہر پھینک دیں گے. اخوانن، یہ بھائی بھائی بنے ہوں گے. بھائی کو کہتے ہیں اخوان، اس کی جمع آتی ہے. اخوانن علی سرر، سریر تخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع سرر. یہ تختوں پر ہوں گے، عالی شان تختوں پر ہوں گے، بھائی بھائی بن کر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے. تقابل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ، جیسے گپ شپ لگاتے وقت ماحول ہوتا ہے. لا یمسہم فیہا نصب، مس یمس، وہی نہیں چھوئے گی وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ، نصب تھکاوٹ کو، تکلیف کو، کوئی تکلیف ان کو، یعنی کوئی تھکاوٹ ان کو نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ، منہا اس جنت سے، بمخرجین، باتاکید کے لیے، مخرج نکالے جانے والے، مخرجین اس کی جمع، نہ یہ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے. نبی عبادی، خبر دے دیں میرے بندوں کو. نبأ ینبئ کئی بار آ چکا ہے، یعنی النبأ العظیم تھا نا 30ویں پارے میں. نبی، خبر دے دیں آپ، عبادی، میرے بندوں کو. کیا خبر دے دیں؟ انی، کہ بے شک میں الغفور، معاف کرنے والا بھی ہوں، الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی خبر دے دیں کہ بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو خبر دیں، نبئہم، ان کو خبر دیں، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو کہنے لگے سلامن. یہ شارٹ ہے السلام علیکم کا، یعنی سلام، انہوں نے سلامتی کہی. کیا مطلب؟ السلام علیکم کہا، ابراہیم علیہ السلام پر سلام کیا. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، انا اصل میں تھا اننا، بے شک ہم آپ سے، وجلون، وجل یوجلو کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، کسی کو دیکھ کے خوف زدہ ہونا. وجل یہ صیغہ صفت ہے، گھبرانے والے شخص کو کہا جاتا ہے. وجلون اس کی جمع، کہ ہم آپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہیں، یعنی آپ تو سلام کرو لیکن ہم آپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو رہے ہیں. کون لوگ ہو آپ؟ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا لا توجل، آپ خوف زدہ نہ ہوں. انا، بے شک ہم، نبشروک، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک ایسے لڑکے کی. یاد رکھیں عربی میں غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے، اس کو نہیں کہا جاتا جس کو اردو میں غلام کہا جاتا ہے. اردو میں جس کو ہم غلام کہتے ہیں نا، جس کا آقا ہوتا ہے، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں. تو غلام کا معنی عربی میں لڑکا ہے، جس کی جمع غلمان آتی ہے. بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، علیم جس کے پاس علم ہوگا، یعنی مراد اسحاق علیہ السلام. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی، کا معنی کیا؟ بشرتم، تم خوشخبری دے رہے ہو، نی مجھے، علی اس بات پر، مسنی
کہ چھوئی ہے مجھ کو، چھوا ہے مجھ کو الکبر، بڑھاپے نے، یعنی اس بات پر مجھے تم بشارت دے رہے ہو. بات پر کا مطلب اس بات کے باوجود، اس بات کے ہوتے ہوئے تم مجھے بشارت دے رہے ہو. کون سی بات؟ کہ مجھے بڑھاپے نے چھوا ہے. کبر کہتے ہیں تکبر کو، کبر کہتے ہیں عمر میں اضافے کو. تو یعنی بڑھاپا مجھے چھو رہا ہے اور تم مجھے اس بڑھاپے کے باوجود خوشخبری سناتے ہو. فبما تبشرون، اصل میں تھا فبما، تو بھلا کون سی چیز ہے تبشرون کہ تم بشارت دے رہے ہو اس کی. یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا نا کہ فبما تبشرون، تو کون سی چیز کی بشارت دے رہے ہو بھائی، تم اس بڑھاپے میں کس طرح کی مجھے خوشخبری سنا رہے ہو. تو یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی تعجب ہوتا ہے. قالو، فرشتے کہنے لگے، بشرنا کا، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی ہم بالکل صحیح خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو. فلا تکن، پس آپ نہ ہو جائیے، من القانتین، نا امید ہونے والوں میں سے. قنوت کہتے ہیں نا امیدی کو، قانت نا امید ہونے والا، قانتین اس کی جمع آتی ہے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. قال، ابراہیم نے جواب میں کہا، ومن یقنط، اور کون بھلا نا امید ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے. گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. قال، تو فرشتوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فما خطبکم، تمہاری حالت کیا ہے. خطب کہتے ہیں حالت کو. ما خطبکم، یعنی تمہاری اصل حالت کیا ہے، اصل کنڈیشن کیا ہے. ایھا المرسلون، اے وہ لوگوں جن کو بھیجا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری اصل حالت کیا ہے، یعنی اصل تمہارا کام کیا ہے. خطب جو ہے نا، اصل کا اس کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے تمہاری حالت کیا ہے، لیکن اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، یعنی تم اس وقت کس کام کو دے کے بھیجے گئے ہو. جیسے کوئی مہمان آپ کے گھر آئے، آپ کہتے ہیں ما خطبکم، کیا چاہتے ہو تم، یعنی تم اس وقت کس کنڈیشن میں ہو، یعنی مجھ سے کیا مطالبہ ہے تمہارا. تو ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. قالو، وہ جواب میں کہنے لگے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی بھیجے گئے ہیں عذاب کے ساتھ. الا آل لوط، سوائے لوط کی قوم، لوط کی آل، لوط علیہ السلام کی آل، یعنی ان کی طرف ہم نہیں بھیجے گئے، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے. انا لمنجوہم، بے شک ہم، لام تاکید کے لیے منجو، اصل میں تھا منجیونا، نجیا ینجی تنجیتن، سبح یسبح کی طرح، اس کا معنی نجات دینا. تو نجیا کو پڑھا جاتا ہے نجا، ینجیو کو پڑھا جاتا ہے ینجی. تو اس کا اس میں فاعل آتا ہے منجیون، جیسے مسبحن تسبیح کرنے والا، منجیون نجات دینے والا، جمع آئے گی منجیونا، پڑھا جاتا ہے منجونا. تو منجو میں نون گرا دیا کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے. انا لمنجوہم، بے شک ہم، منجو نجات دینے والے ہیں، ہم لوط کی قوم کو، اجمعین سب کے سب کو، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم نہیں، ان کی آل، جو ان کے اہل و عیال ہیں، ان سب کے سب کو ہم نجات دینے والے ہیں. اور یہاں آل سے مراد ہے جو بھی ان پر ایمان لے کر آئے ہیں. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے. کیا اندازہ؟ انہا، کہ بے شک وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی وہ. یہ آسان ترجمہ تھا اس کا، ہو چکا. اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعویٰ کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو مزین کروں گا، برائی کو اچھا کر کے پیش کروں گا، سوائے تیرے خاص مخلص بندے، سیلیکٹڈ لوگ. تو اللہ میاں نے بھی کیا شیطان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو جن جن کو گمراہ کرے گا میں تجھے موت تک مہلت دے رہا ہوں، قیامت تک مہلت دے رہا ہوں، جن جن کو بھی تو گمراہ کرے گا تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. اور پھر اس جہنم کے بھی اللہ نے بتایا کہ 7 طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں اس کے، تو سب کو تجھ سمیت جہنم میں ڈالوں گا. قرآن کی عادت ہے جہاں بھی قرآن وعید کی بات کرتا ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں قرآن مایوسی سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کے لیے جنت کی عیش و عشرت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ قرآن کی عادت ہے.
تو اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو اللہ کی عادت ہے آگے جنتیوں کا بھی تذکرہ شروع کر دیا. اور وہ جنتیوں کا تذکرہ کیا شروع کیا؟ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ. پرہیزگار کا کیا مطلب؟ بار بار میں تقوی کو ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بچنے کو کہتے ہیں، یعنی برائیوں سے بچنے والے. تو ہم متقین کا آسان ترجمہ کریں گے برائیوں سے بچنے والے لوگ. فی جناتن، وہ باغات میں ہوں گے. جنات کو بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ کیسے بنا، یہ لفظ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. وہ عیون، اور چشموں میں ہوں گے، پانی کی چشمے، آبشاریں. آپ کو پتہ ہے جو نیچرل بیوٹی دنیا میں آج بھی آبشاروں میں سمجھی جاتی ہے. دو قسم کی بیوٹی دنیا میں سمجھی جاتی ہے، گرینری بہت زبردست ہو، پھل پھول بیل بوٹے خوبصورت، اور دوسری آبشاریں ہوں، پانی ہو بہتا ہوا. دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں خوبصورتی بہت ہے گرینری کی وجہ سے. جیسے آپ مری کی طرف چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ وہاں گرینری نظر آئے گی، مگر آبشاریں اور چشمے بہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. KPK کے بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں یا دنیا کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گرینری نہیں ہے لیکن پانی کے چشمے اور آبشاریں اور شور بہت ہے. لیکن سب سے زیادہ بیوٹی اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں بے تحاشا گرینری بھی ہو اور پھر آبشاریں بہتے ہوئے، جو ہے نا ٹھنڈا پانی بہتا ہوا اور گرتی ہوئی آبشاریں بھی ہوں. تو اسی کو قرآن نے عیون سے تعبیر کیا اور جنات سے. جنات کا معنی باغات اور عیون کا معنی چشمے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پرہیزگار لوگوں کو، جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ گھنے باغات میں بھی ہوں گے اور چشموں میں بھی ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، ان باغات میں جن میں آبشاریں بہ رہی ہیں، آبشاریں گر رہی ہیں، ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلام آمینین. دو صفات کے ساتھ. جب بھی ہم دنیا میں کسی ایسے خوبصورت علاقے میں جاتے ہیں تو دو چیزوں کا ہمیں ڈر بہرحال ہوتا ہے. وہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور فیوچر کے بارے میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ چیزیں ہم سے چھین نہ لی جائیں. آج تو ہم اس علاقے میں ہیں، یہاں ہمیں گھر مل گیا، تو یہ گھر ہم سے کہیں چھین نہ جائے، یہ جگہ ہم سے کہیں چھین نہ لی جائے، یا کوئی ڈاکو ہم پہ حملہ نہ کر دے، یا سردی سے ہم مر نہ جائیں. بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ متقین لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلامن، اس وقت بھی تم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو. آمینین، آئندہ کے لیے بھی بے خوف. خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے، آئندہ بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. یعنی تم مطمئن ہوگے کہ یہ نعمت ہمیں ہمیشہ کے لیے ملی ہے، کبھی بھی ہم سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. تو یہ ہے امن اور سلامتی کا معنی. اس وقت بھی کوئی پریشانی تمہارے اوپر نہیں ہوگی، ہر پریشانیوں سے تم محفوظ. سلام کا معنی ہوتا ہے محفوظ. تو اب بھی محفوظ ہو اور آئندہ کے لیے بھی بے خوف ہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں وہاں کا ماحول بھی محبت والا ہوگا جنتیوں کا. اور جنتیوں میں جو دنیا میں ان کے دل میں جو کینہ تھا، وہ کینہ ہم نزعنا، کھینچ کے باہر نکال دیں گے. دیکھیں قرآن کے عجیب الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اخرجنا ما فی صدورہم من غل، کہ دنیا میں اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے دلوں میں اگر کوئی کینہ اور بغض تھا، کوئی نفرت تھی، تو ہم جنت میں اس کو نکال دیں گے. جنت میں ان کے درمیان محبت ہوگی. لیکن اللہ نے اخرجنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ بلاغت ہے. نزعنا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا. اس میں دو طرح کی بلاغت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اتنا زیادہ کینہ ہوتا ہے کہ دو نیک لوگوں کے درمیان بھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی نفرت آپس میں ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نفرت اب ان کے درمیان میں ان میں نکل سکتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نفرت پیوست ہو گئی ہو نا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے، نکالنا کافی نہیں ہوتا، یعنی طاقت کے ساتھ کھینچنا پڑتا ہے. تو گویا اس میں قرآن نے یہ بلاغت بیان کر دی کہ دنیا میں جنتیوں، جو دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں آپس میں کسی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور نفرت پیدا ہو گئی. غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے. دو اچھے بھلے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شرارتی لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی شدید نفرت تھی کہ
تم اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نفرت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا کریں گے، نزعنا، اس کو کھینچ کے نکالیں گے ہم، تاکہ ان کے دل آپس میں صاف ہو جائیں اور جنت میں نفرت کا ماحول نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بلاغت ہے کہ نزعنا کے لفظ سے اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ کسی نوعیت کی بھی نفرت ہو، کتنی ہی شدید ہو، وہ بھی نکل جائے گی جنت میں۔ اور دوسرا اس میں بلاغت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی نفرت ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو چیز کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو نفرت اگر دنیا میں تھی، بہت زیادہ تھی، وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر تھوڑی تھی تو اس کی بھی جڑیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نکالیں گے نہیں بلکہ ہم کھینچیں گے اس کو۔ تو یہ قرآن میں یہ بلاغت کی بات ہے۔ اور اس میں تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیک آدمی بھی آپس میں نفرت کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کی بیس پہ۔ اس سے مشاجرات صحابہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو وہ لڑائیاں بھی کسی ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہم ان دونوں طرح کے دونوں طرف جو فریق لڑنے والے تھے دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ بھئی بعض دفعہ دو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ نفرت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہوتی، حکومت کی چاہت کی بیس پہ نہیں ہوتی، اور ذاتی عناد اور بغض کی بیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفرت کچھ لوگوں نے یا شیطان نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ دونوں نیک ہیں، لوگ لڑا نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پہ بچھاتا ہے اور پھر وہ شتونگڑوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ ایک شیطان آ کے بتاتا ہے میں نے محبت کرنے والے میاں بیوی تھے، ان کے درمیان نفرت ڈال دی، اور ایسی نفرت ڈالی کہ طلاق دلوا دی۔ تو شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہوتے ہیں، لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، رشتہ داروں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، بعض دفعہ دوستوں میں نفرت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دو علماء میں نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہیں، لیکن غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں مخلص ہیں، ان کے درمیان نفرت کسی غلط فہمی کی بیس پہ ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو لڑوایا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان دو نفرت کرنے والوں کے دل میں بھی جنت میں محبت پیدا کر دیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی نفرت تھی، بغض تھی، اس کو ہم کھینچ کے نکال دیں گے۔ بعض روایات میں یہ مضمون ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی تو حضرت علی یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ ان آیات میں یعنی اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ میں حضرت علی کے الفاظ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے دلوں میں آپس میں نفرت کو، بغض کو نکال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو غلط فہمی ہے جس کی بیس پہ یہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے مخالف لڑنے والے صحابہ کو معاذ اللہ نقل کفر، گمراہ یا جہنمی قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت علی ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے غلط فہمی ہوئی ہے، جن کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، اور ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی فریق جو خلیفہ وقت کی نافرمانی کرے گا تو اس کے خلاف لڑائی فرض ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخوانن، نفرتیں بھی نکلیں گی اور محبتیں اس کی جگہ قائم ہو جائیں گی۔ وہ محبت کیسی کہ بھائی بھائی بن کر علی سرورین، جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے جو شاہی رواج ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، قرآن مثالیں وہی دیتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے تخت لگا کے، بادشاہ لوگ اونچے اونچے قالینوں پہ بیٹھا کرتے تھے، تختوں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب آبادی سے باہر نکلتے ہیں تو ہوٹلوں نے بڑے بڑے تخت لگائے ہوئے ہوتے ہیں گاؤ تکیے کا۔ تو وہ جو نیچرل انداز ہے نا بیٹھنے کا، آج بھی انسان کو زیادہ سکون اسی میں ملتا ہے، میز کرسیوں کے بجائے اس میں انسان کو آج بھی زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو اللہ نے جنت میں اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو نہ اس جنت میں کوئی تھکاوٹ، مصیبت پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے یہ واقعات بیان کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ انہوں نے میرا عذاب بھی سن لیا جہنم کا اور میری نعمتیں بھی دیکھ لی،
لہذا ان دونوں باتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی میری جنت سے اندازہ لگا لو، جو میں جنت کی نعمتیں بیان کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے میں رحیم کتنا ہوں، اور غفور سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک اگر تم نے توبہ نہیں کی ہے اور جہنم والے اعمال کر رہے ہو تو میں غفور بھی ہوں، آج توبہ کر لو، سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے قرآن نے جہنم کی آیتیں بھی ذکر کی، جنت کی بھی ذکر کی، بہت سے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اب تو ہم نے ساری زندگی برائیوں میں گزار لی، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین باغات ہیں، ہم تو اب تک برائیوں سے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو فوراً اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ بتا دیں میرے بندوں کو کہ میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، آج توبہ کر لیں تو تمہارا شمار بھی متقین میں ہو جائے گا، اور رحیم بھی ہوں۔ رحیم کا کیا مطلب؟ اتنا نوازوں گا کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے، جیسے کہ جنت کی نعمتوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو میرا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي، کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر میری طرف آنا چاہیں گے تو جتنا کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا، اور اگر مجھ سے دور بھاگیں گے تو میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت اور اس کا ثواب بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے، دیکھیں جب اللہ نے ثواب کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ انا الغفور الرحیم، میں مغفرت کرنے والا، میں رحم کرنے والا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب عذاب کا تذکرہ آتا تو پھر یوں ہوتی آیت کہ انا المعذب المولم، کہ میں عذاب بھی بہت سخت دیتا ہوں، میں معاف بھی بہت کرتا ہوں، رحم بھی بہت کرتا ہوں، اور میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ لیکن قرآن کی بلاغت دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا غلبہ دیکھیے کہ جب رحمت کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن جب عذاب کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک عذاب دینے والا، بلکہ کہا میرا عذاب دردناک ہے، یعنی میں ہوں نہیں عذاب دینے والا، دیتا ہوں تو بہت سخت دیتا ہوں۔ یعنی صفت تو میری یہی ہے کہ میں بندوں پر رحم بھی کرتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، یہ تو میری صفت ہے، میری عادت ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ نبی عبادی ان رحمتی کبیرتن، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا۔ تو دونوں آیتیں ایک جیسی ہو جاتی۔ یا اللہ اس کے برعکس یوں فرما دیتے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں اور عذاب دینے والا بھی ہوں، تو بھی دونوں آیتیں سیم ہو جاتی۔ لیکن جہاں مغفرت اور رحمت کی بات آئی آیت کا انداز کچھ اور ہے، جہاں عذاب کی بات آئی تو انداز کچھ اور ہے۔ جب مغفرت اور رحمت کی بات آئی تو میں یوں کرتا ہوں، عذاب کی بات آئی تو میں عذاب دیتا ہوں، یوں نہیں کہا، بلکہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تو علماء نے اس میں بھی بلاغت کا ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ اس عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو پسند نہیں کر رہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، بلکہ گویا کہ ایک عارضہ ہے جس کی وجہ سے مجھے عذاب دینا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، تو اس سے اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دو طرح کے واقعات بیان کیے نا، جہنم بھی اور جنت بھی، ان کا تعلق ہے آخرت سے۔ تو آخرت میں جو جنت ملے گی اور جہنم ملے گی اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت اور میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے دو واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ واقعی میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ قربانیاں دیں، ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر، اور بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ اور آگے پھر اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، اس قوم کو کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو یہ ربط آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ
دو واقعات آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب دردناک اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور دو واقعات دنیا میں، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ دنیا میں نوازتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور جو برا عمل کرتا ہے بہت سخت سزا ملتی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، ونبئہم، اور ان کو یہ بھی خبر دے دیجیے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف مہمان کو ضیوف اس کی جمع آتی ہے، کہتے ہیں نا ضیافت کی آج فلاں نے ہماری۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے، فقالوا سلاما، سلام کرنے لگے، قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اور قرآن میں دوسری مقام پر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، لیکن یہاں قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ جب ظاہر ہے انہوں نے سلام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر سلام کا جواب نہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انا منکم وجلون، ہم آپ سے گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ دوسرے آیت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ اچانک نہیں گھبرائے، بلکہ ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا، کھانے کا انتظام کیا، فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب دیکھا کہ وہ بچڑے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے گھبرانا شروع ہو گئے۔ تو یعنی اس کو کہتے ہیں اندماج، بیچ کے بہت سارے واقعات کو حذف کر کے ٹو دا پوائنٹ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ قال انا منکم وجلون، ہم آپ سے گھبراتے ہیں، قالوا لا توجل، وہ کہنے لگے آپ گھبرائیے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نبی ہوں گے نا، تو ظاہر ہے نبی کے پاس بہت علم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو علیم کہا۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ہم بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دینے آئے ہیں، کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہوں گے، وہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو، علام مسنی الکبر، اس بات کے باوجود کہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فبما تبشرون، تو تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو بھائی مجھے؟ تو یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ تعجب کے اظہار کے لیے اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم فرشتے ہو، یہ بھی ثابت ہوگی اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست سے بھی پہچان لیا، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے بھائی تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو ذرا ایکسپلین کرو، کیسے اولاد ہو جائے گی بڑھاپے میں؟ قالوا بشرناک بالحق، وہ کہنے لگے آپ تعجب نہ کریں، ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، 100% برحق خوشخبری ہے یہ، فلا تکن من القانتین، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ایسی باتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے وہ اسباب کو تھوڑی دیکھتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ بھائی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا، بلکہ میں تو ایک تعجب سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اکثر اولاد ہوتی نہیں ہے، تو میرے کیسے کیا صورت ممکن ہے کہ اس وقت اولاد ہو جائے گی؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تم کیا میں ایسی گمراہی کی باتیں کر سکتا ہوں؟ تو قطعاً میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے، بس ایک تعجب تھا کہ بڑھاپے میں تو کسی کو آج تک ہم نے نہیں سنا اولاد مل رہی ہے، اس لیے میں نے اس انداز سے تم سے سوال کیا، باقی اللہ کے لیے تو مجھے پتہ ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ کیسی بلاغت کی بات ہے، اور کیسا اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ پیغمبر کیسے مایوس، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے اور مایوس ہونے والوں کو گمراہ بھی سمجھتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جب یہ خوشخبری بھی مل گئی تو پھر کہنے لگے کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ یعنی تم نے مجھے خوشخبری تو دے دی۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اصل جو آئے ہیں نا مجھے خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ آئے کسی اور کام کے لیے ہیں۔ وہ ایسے اندازہ ہوا کہ عام طور پر خوشخبری دینے کے لیے ایک فرد کو بھیجا جاتا ہے، دنیا میں ہمیشہ سے یہ رواج ہے، عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جب کسی کو خوشخبری دینی ہوتی تو ایک بندہ جاتا تھا
اور اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے نا تو فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں اوپر سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ وہ 4 یا 5 فرشتے تھے، زیادہ تعداد میں تھے، تو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ اصل مجھے خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر صرف خوشخبری دینا ہوتی تو اللہ آسمان سے وہی نازل کر دیتا، یہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا. تو یہ جو پورا پروسیس ہے، انسانی شکل میں آ رہے ہیں اور پھر میں بچڑا رکھ رہا ہوں، اتنا تکلف ہو رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ پورا پروسیس یہ کسی اور کام کے لیے لگتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا اصل مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہمیں بلاغت کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نا لوگوں سے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح کسی قوم میں کلچر اور رواج ہو. یہاں علماء نے بلاغت کی ایک نقطہ، بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں عام طور پر اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ خوشخبری کے لیے ایک شخص کو بھیجا جاتا تھا، اور جب کوئی دھمکی دینی ہوتی تھی یا کوئی مصیبت میں ڈالنا ہوتا تو زیادہ افراد جاتے تھے. ورنہ کم از کم اتنا تو رواج پکا ڈھکا تھا کہ خوشخبری کے لیے ایک ہی فرد کو بھیجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس زمانے کے رواج کے لحاظ سے کیا کیا کہ خوشخبری کے لیے یعنی عذاب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو نہیں بھیجا. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خوشخبری دینے کے لیے گئے ہیں 4 فرشتے یا زیادہ تعداد میں فرشتے، تو زیادہ اس لیے بھیجے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں یہ خوشخبری کے لیے نہیں آئے ہیں. جیسے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے کلچر کی اور مزاج کی رعایت کرتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم میں رہیں تو ہمیں اس کے کلچر کی اور اس کے رسم و رواج کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ کلچر یا وہ رسم و رواج شریعت کے خلاف نہ ہو یا اس میں کوئی نقصان نہ ہو. تو نارمل جیسے سب رہتے ہیں اور جو ان کے طور طریقے ہیں انہی طور طریقوں کے مطابق رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کا لباس پہننے سے منع کیا. شہرت کا لباس یہ کہ ایسا یونیک قسم کا لباس جو آپ نے ہی پہنا ہوا ہو، دنیا میں اور کوئی نہ پہن رہا ہو اس کو، تو آپ دیکھنے میں ایک عجیب سے لگے اس میں، یا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشہور کرنا چاہتے ہیں وہ لباس پہن کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. یہ تو درمیان میں ہم نے کہا چلو آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے چلتے ہیں، اصل تو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی عذاب کے لیے. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے. آل سے یہاں مراد ہے جو لوط علیہ السلام کے رشتہ دار اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے. رشتہ دار بھی داخل ہیں اس میں اور اہل ایمان بھی داخل ہیں، سوائے ان لوگوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کے سب کو ہم نجات دے دیں گے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو. اب اس سے وہم ہوتا تھا کہ آل میں تو سب سے پہلے بیوی داخل ہوتی ہے، تو فرشتوں نے فوراً استثناء کر دیا الا امرأتہ، سوائے لوط کی بیوی، اس کو ہم نجات نہیں دیں گے. قدرنا، ہم نے اس کے بارے میں اندازہ ٹھہرا لیا ہے، پہلے سے پلان کر لیا ہے. انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یعنی جب لوط علیہ السلام کو عذاب سے نکالا جائے گا، بچایا جائے گا، تو ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، وہ ان کے ساتھ نہیں بھاگ سکے گی. اور اس کی صورت جو روایات میں آتی ہے یہ بنی کہ لوط علیہ السلام نے حکم دیا تھا جب قوم پہ عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. تو اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ پیچھے پیچھے ہوں، قوم کو آگے آگے رکھیں، تاکہ قوم لوط علیہ السلام کے خوف سے پیچھے نہ دیکھے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کروں گا میں. اب اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ شاید یہ حکمت ہو کہ بھئی پیچھے دیکھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ عذاب کے نہیں آ رہا. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے جو بات کہی ہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کو اس پہ بھی غصہ کہ جب پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ شک کی علامت ہے، اس لیے اللہ اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دے گا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو چونکہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پتہ نہیں عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو ایک پتھر اس کے بھی آ کے لگا. اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھیں. اور دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ جہاں اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے تو وہاں ابدیت کا تقاضا یہ کہ جلد سے جلد بھاگو، پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جب آپ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہے. تو ابدیت اور غلام ہونے کا اور اللہ کی عظمت اور خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جگہ سے بھاگیں جلدی سے ہم، کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. تو یہ بھی حکمت تھی. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اس کی وجہ
کہ وہ لوگوں کو لڑکوں سے بدفعلی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی، مخبری کر دیا کرتی تھی جا کے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اس میں بھی ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ علماء کہتے ہیں کہ 5 منٹ ہمیں نکال کے جہنم کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے اور جنت کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ نے اس رکوع میں ہمیں بتا دیا کہ پرہیزگار لوگوں کو بسا اوقات دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اجر ملا، کیسی نیک صالح اولادیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور گناہگار لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب مل جاتا ہے بعض دفعہ، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں عذاب ملا۔ اور اس سے لڑکوں سے بدفعلی کتنا گندا اور پلید عمل ہے، اس کا بھی ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے۔ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر سورہ ہجر کا رکوع نمبر 5 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5۔ لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں مختصر گرامر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس پیغمبر، یہ فرشتے جن کو بھیجا گیا تھا، قال انکم قوم، تو لوط علیہ السلام ان سے کہنے لگے بے شک تم ایسی قوم ہو، منکرون، منکر کا لفظ میں پہلے بھی کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، اجنبی ہو ہمارے لیے، یعنی جس سے ہمیں خوف آتا ہے، کچھ اچھمبے کی چیز ہو تم لوگ ہمارے لیے۔ قالو، وہ کہنے لگے بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، نہ، بل کا مطلب بلکہ، یعنی اے لوط جو آپ سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ اجنبی لوگ ہیں، تو اکثر اجنبی لوگ جب گھروں میں آتے ہیں تو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں، کوئی ڈکیتی کے لیے آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بل جئناک، بلکہ ہم تو آئے ہیں، بما کانوا، اس چیز کے ساتھ آئے ہیں، کانوا فیہ، جس چیز میں یہ لوگ یمترون، شک کر رہے ہیں۔ مریا شک کو کہتے ہیں، یمتریون تھا اصل میں، مریا سے نکلا ہے، یمترون پڑھا جاتا ہے، جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یعنی اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں ان کو تردد تھا۔ آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی جس عذاب کا ہم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اسرا یسری، اسران کا معنی رات کو لے کے چلنا۔ اسری بِأَهْلِكَ، آپ اپنے اہل و عیال کو رات کو لے کے چلیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک قطع ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کی پشتوں کے پیچھے چلیں۔ کیا مطلب؟ دبر کہتے ہیں پشت کو، ادبار اس کی جمع، یعنی اپنے اہل و عیال کے کمر کے پیچھے پیچھے آپ چلیں۔ کیا مطلب؟ وہ آگے آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ التفات کا معنی مڑنا۔ وَمْضُوا، مضا یمضی کا معنی جاری رہنا، کہتے ہیں نا ماضی، جو چیز جاری ہو، گزر چکی ہو۔ تو وَمْضُوا اصل میں تھا امضوا، اصل میں تھا امضیو، اضربو کی طرح، تو پھر امضو پڑھا جاتا ہے، الف سائلنٹ ہوا تو ومضو، اور چلتے رہو حیث تؤمرون، ایسے جیسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، سیدھا سیدھا چلتے چلے جانا ہے آگے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وقضینا الیہ ذلک الامر، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کی طرف فیصلہ کر دیا تھا، ذلک الامر، اس کام کا۔ کون سا کام؟ ان دابر ہؤلاء، کہ یہ جو قوم ہے اس کی جو دابر دبر جڑ کو بھی کہتے ہیں، کہ اس قوم کی جو جڑ ہے مقطوع، کٹ جائے گی، مصبحین، اس حال میں کہ یہ صبح کریں گے، یعنی صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ ہم کاٹ دیں گے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آئے شہر والے یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں۔ فلا تفضحون، اصل میں تھا تفضحونی، فضیحت سے نکلا ہے، رسوا، تم مجھے رسوا مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی، اور تم مجھے، اخزا کا مطلب بھی رسوا کرنا، تم مجھے رسوا مت کرو۔ قالو، وہ قوم جواب میں کہنے لگی اولم ننہک، نہیں یا ینہا کا معنی ہوتا ہے روکنا، نہیں علی المنکر ہے نا، ننہا کا، کیا ہم نے نہیں روکا آپ کو، عن العالمین، جہان والوں سے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ لوگوں کو نہ لے کر آئیں۔ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، بنات لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو عورتیں ہیں، جو پیغمبروں کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے نکاح کرو۔ لعمرک، قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، انہم، بے شک یہ لوگ، لفی سکرتہم، اپنے نشے میں، سکر یہ بار بار بتا چکا ہوں، نشے کو کہتے ہیں، یعمہون، مدہوش تھے۔
وہ نشے میں مدہوش تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, صیحہ زوردار چیخ کو کہتے ہیں, پکڑ لیا ان کو زوردار چیخ نے, مشرقین, اس حال میں کہ اشراق, سورج جب طلوع ہو رہا تھا, اشراق کہتے ہیں نا روشنی کو, تو جب سورج طلوع ہونے والا تھا, جب صبح جب روشن ہوئی ہے, تو جب وہ روشنی کی طرف جا رہے تھے اس وقت ان کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا, عالی کا مطلب اوپر کا حصہ, عالیہا زمین کے اوپر کے حصے کو ہم نے بنا دیا, سافلہا اس زمین کا نیچے کا حصہ بنا دیا, ہم نے الٹ دیا اس کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور برسایا ہم نے ان کے اوپر, حجارتاً پتھر, من سجیل کنکر کے. سجیل علم ترى کیف سورہ فیل میں سجیل کی کافی تفصیل بیان کر چکا ہوں. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں, للمتوسمین, متوسمین کہتے ہیں عبرت حاصل کرنے والے, اصل میں نکلا ہے وسم سے, وسم کہتے ہیں علامت کو, تو توسم کا مطلب علامت دیکھ کر کسی چیز کا پتہ لگانا. تو ظاہر ہے جو جس آدمی کی عقل ٹھکانے ہو وہی نشانیاں دیکھ کر کسی چیز کا پتہ لگاتا ہے نا, تو اس لیے متوسم کا ترجمہ ہوتا ہے بصیرت والے لوگ, عبرت حاصل کرنے والے لوگ. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس میں عبرت والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وانھا لبسبیل, اور بے شک یہ لوط علیہ السلام کی بستی, لام تاکید کے لیے, بی کا معنی ساتھ, سبیل کا معنی راستہ, مقیم کا معنی قائم. اور بے شک لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قائم ہے, وہ بستی قائم ہے, لبی سبیل, ایک ایسے راستے کی طرف, مقیم جو آباد راستہ ہے, قائم راستہ ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, قائم اس لیے کہا کہ عرب اس پہ سفر کر کے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے, یعنی اب بھی وہ قائم ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور بے شک ایکا والے لوگ, ایکا تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا, بے شک وہ لوگ بھی ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا, اور یہ دونوں بستیاں, یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والی بستی اور اصحاب ایکا, یہ دونوں, لبی امام, لام تاکید کے لیے, بی امام, امام کہتے ہیں مقتدا اور رہبر کو, راستے کو بھی امام کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی فالو کیا جاتا ہے, جیسے مقتدا کو فالو کیا جاتا ہے نا, راستے کو بھی فالو کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں بستیاں ایک ایسے راستے پر ہیں, مبین, جو بالکل واضح ہے, جو آج بھی کلیئر راستہ ہے, تم صبح و شام اس پہ سفر کرتے ہو. یہ ہمارا جی لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ ہجر کا رکوع نمبر 5 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5, اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.